بالکل میں بات کو مزید آگے بڑھاتی ہوں. جو فیض رحمان صاحب بات کر رہے تھے, جوہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک جو انہوں نے کہا سینس آف ارجنسی ہے, لگتا ہے کہ کوئی بہت جلدی کچھ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, فیصلہ یا کوئی معاہدہ یا کچھ بھی ایگریمنٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی؟ کون سی شرائط ہیں جس کے اوپر امریکہ مان چکا ہے یا مان جائے گا, اور کون سی ہیں جس کے اوپر ایران مان سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا احاطہ کیا, اور اس وقت ہم ایک انچارٹڈ ٹیریٹری پہ ہیں جس میں بہت ہی جلد کہ ارجنسی بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جو پہلے تو امریکن سے وہ لوگ سمجھتے تھے بلسٹر ہے صرف, لیکن اب تو نظر آ رہا ہے سیریسنس کا, کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسری آپشنز ایکسرسائز کریں گے. لیکن دیکھیں جب وہ ہوں گی بھی وہ آپشنز, لیٹس سے کہ اگر وہ دوبارہ اسٹرائکس کی طرف جاتے ہیں تو اسٹرائکس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح کے ایران کو کیپیچولیٹ کرا دیں, وہ بھی بارگیننگ پوزیشن ہی انہانس کرنے کے لیے ہوں گی, تو اس لیے وہ ٹارگیٹڈ ہوں گی, اور وہ ان کی بھی افیکٹونیس اس لحاظ سے ہی ہوگی, اور وہ اسٹریٹجائز بھی اسی طرح کیا جائے گا. اب اس پہ آتے ہیں کہ ایشوز ہیں, دیکھیں اس پہ تو میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں نیوکلیر ایشو جو ہے وہ کور ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ایران کی اب جو اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ بات کو ابنائے ہرمز کی طرف لے کے جائے, کیونکہ اس کو اتنی بڑی لیوریج انہوں نے اپنی طرف سے کریٹ کر دی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نیوکلیر پہ بات جو ہے وہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں. وہ میں نے کہا بھی تھا پہلے بارہا کہ وہ ہوگا نہیں, ابھی بھی نہیں ہوگا, امریکنز اس پہ نہیں مانیں گے. تو اگر تو دیکھیں ایران میں اور ایران میں, جس طرح میں نے کہا پہلے بھی کہ دیکھیں یہ جو پریگمیٹسٹ کا اور ہارڈ لائنرز کا جو آپس میں ظاہر ہے تھوڑا سا نقطہ نظر کا اختلاف ہے, اس میں اگر تو وہ کنسیشنز پہ آتے ہیں. اچھا کچھ بار اس طرح بھی ہوا کہ کچھ انڈیا بھی ہوا کہ شاید وہ 8 سے 10 سال کی سسپینشن پہ راضی ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جی ٹھیک ہے یہ جو 440 کلو گرام ہے, اصل میں تو 2000 کلو گرام اور بھی ہے جو اس سے کم افزود ہے, بٹ وہ 440 کلو گرام جو ہے وہ 60% افزود ہے. وہ بہت بڑا کنسرن ہے امریکہ کے لیے بھی, اسرائیل کے لیے بھی, تو اس پہ بھی کسی حد تک وہ تھوڑی ولنگنس نظر آئی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ اپ فرنٹ ہمیں دیں آپ سینکشنز ریلیف, اپ فرنٹ ہمیں دیں آپ جو ہے نا یہ جو انفریزنگ آف ایسٹس. امریکنز اس کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی اسٹیگرڈ ہی ہوگا, پہلے وہ آپ اس پہ مانیں گے, ویریفیکیشنز ہوں گی, پھر بتدریج اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. اور میرا خیال ہے سب سے بڑا جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, کیونکہ جو اپنا ہرمز والا معاملہ دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکنز جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نہیں کھولتے تو نہ کھولیں, ہم نے بھی بلاکیڈ کیا ہوا ہے, ہم نے نیوٹرلائز تو کر دیا اس کو. وہ ان کے لیے کی پوائنٹ نہیں ہے, امریکنز کے لیے اور اسرائیلیز کے لیے کی پوائنٹ جو ہے وہ نیوکلیر ہی ہے. اور جب تک ان کو وہاں پہ کنسیشن نہیں ملے گی, وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کم از کم اس کے قریب ہو, تو بات وہاں پہ بنے گی نہیں. تو اس لیے پھر یہ کانفلکٹ کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہے گا. اب جو ہے نا یہ پہلے تو ظاہر ہے اب اگر ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایک دوبارہ راؤنڈ ہو سکتا ہے. وہ راؤنڈ بھی جو ہے نا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا, اس سے بھی بارگیننگ پوزیشنز ری ڈیٹرمن ہوں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اس وقت کنسیشنز دکھائیں, اور اس وقت ہم جو ہے نا مذاکرات یا تو مذاکرات کی میز پہ واپس آ جائیں, یا اس جو انڈائریکٹ ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کا بہت اہم رول ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اگر 24 گھنٹے کے دوران ایک وزٹ اور ہو رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ایک پروپوزل آیا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے کچھ دیا ہوگا, پھر ایک کاؤنٹر پروپوزل جا رہا ہے. تو ڈپلومیسی اس میں ایجنسی اسی لیے آ گئی ہے کہ امریکنز اور انتظار نہیں کر سکتے. میں نے ابھی کچھ میرے خیال ایک دن پہلے ہی کہا تھا, وقت میرے سے جب کہا کہ کیا آپ کے خیال میں کتنا وقت ابھی ہوگا, میں نے کہا تھا 1 ہفتہ میں سمجھتا ہوں, اس کے بعد پھر امریکنز امپیشنٹ ہو جائیں گے, and then they will go for some اور وہ خیال ہے کہ یہ جمعے کو جو ویکینڈ وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سورسز کے, وہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے اور ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. مگر جن صاحب چوائسز کیا ہے؟ ایران کے پاس کیا چوائسز ہے؟ پہلے بھی دیکھیں JCPOA ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کے جو ایسٹس تھے وہ پھر ڈی فریز نہیں ہوئے, پھر ان کے اوپر اسی طرح سے معاملات بھی رہے, دنیا بھی تنگ اسی طرح ہوتی رہی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ ان کے پاس اپنے دفاع کا اختیار تو ہونا چاہیے, کوئی بھی ملک یہ تسلیم نہیں کرے گا, تو کیسے پھر بات آگے بنے گی؟ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ ایران مان لے گا یہ بات؟ دیکھیں پریزیڈنٹ آف ایران نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اپنی سوورینٹی پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے. جب JCPOA ہوا تھا اس وقت انوائرمنٹ واز ڈفرینٹ. جب وار ایگزیکیوٹ ہو گئی, جب وار تھرسٹ کر دی گئی ایران کے اوپر, تو آف کورس ایران کے کنسرنز جو ہیں وہ بڑے ہیں. حالانکہ ایران نے ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہاریزنٹل ایکسپینشن وار کی اس لیے مڈل ایسٹ میں کی جہاں پہ انٹرسٹ تھے امریکنز, ٹو شیئر دی پین. کہ امریکن جب بھی اپلیکیشن کرے گا ایران کے اوپر تو نہ صرف ایران کو بلکہ ریجنل کنٹریز کو تھرو وار اینڈ اکانومی
اور گلوبل جو ہے پریشر پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کو ہرمز کو استعمال کر کے، حالانکہ پہلے انہوں نے ہرمز کا کبھی بات بھی نہیں کی، اور انہوں نے اس کو ایک بڑا امپورٹنٹ کارڈ کے طور پہ رکھا، اور بڑا اچھا ان کی اسٹریٹجی میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا. تو وہ شیئر کر رہے ہیں پورا برڈن آف دا وار ٹو دا ریجن اینڈ ٹو دا ورلڈ، ٹو دا گلوب. اب اسی اسٹریٹجی کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں کیپیٹیشن ہوئی ہے جی، سینٹر آف گریوٹی علی خامنائی صاحب کی شہادت. جی علی خامنائی صاحب وہ تھے جن کی وجہ سے JCPOA ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماڈریٹ یا فارورڈ لکنگ کہہ لیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے کیپیٹیشن کر دی 1 2 3 ٹیئرز جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں. اب جو آئے ہیں دے آر مور ہارڈ لائنرز. ابھی دیٹس وائی نقوی صاحب بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اگر کمانڈر ملٹری کمانڈر سے جا کے ملے، اٹ مین کہ اس وقت کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کو. اور جب آئیڈیالوجیکل فورسز کی طرف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، آلریڈی مس کیلکولیشنز کس وجہ سے ہوئی، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، شاید امریکنز کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ انہوں نے اس کو ریڈ نہیں کر سکے سچویشن کو کہ یہ کدھر چلی جائے گی. تو بڑی خطرناک. دیکھیں ایران کے پاس چوائسز ان کو کرنی تو پڑیں گے جی. یہ اگر کہیں کہ ایران کے پاس بھی بہت اسپیس موجود ہے اکنامک سوشل، دیٹ از آلسو ناٹ دیئر. اس وقت اسمارٹ پلے ہو رہا ہے. یا تو اگر اب اسکلیشن کی طرف جائے گا تو دین آفٹر اسکلیشن ول بی انٹو اے نیو انوائرمنٹ. یہ مت کوئی سمجھے کہ اسکلیشن کے بعد یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. موجودہ جو وارز ہیں وہ وہیں سے آگے بڑھتی ہیں جہاں پہ پچھلی وار ختم ہوتی ہے. جب وہ وار آگے جائے گی تو پولیٹیکل سچویشن، ڈپلومیٹک انوائرمنٹ یہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس وقت جا کے دیکھا جائے گا کہ اب کس طرف جا رہے ہیں، کس کے پاس زیادہ بارگیننگ ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم کی جو بازی ہے جوہر صاحب، مطلب ڈو یو ایگری کہ جو وقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے اندر بڑا پاپولر ہوں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن امریکہ کے مڈ ٹرم بالکل سر پہ ہیں. پھر جو 3 ایمز کی بات ہوتی ہے کہ جو میونیشن اینڈ مڈ ٹرم اینڈ مارکیٹس، یہ تینوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو دونوں طرف جیسے ایران پھنسا ہوا ہے اور ان کا تو ایٹ سٹیک کچھ بھی نہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی تو معیشت ہی نہیں ہے اس وقت. جی بالکل. اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مس کیلکولیشنز دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں. اگر امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ خصوصاً اسرائیلیز کرنے سے ایک دم جو ہے وہ بالکل ساری باتیں مان جائیں گے، وہ غلط فہمی تھی. لیکن اگر ایرانین سائڈ سے یہ سمجھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پریشر میں ہے، امریکہ پہ اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، تو میرے خیال ہے وہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ٹھیک ہے اور کہ وہاں پہ بالکل ان پاپولر وار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میجورٹی آف امریکنز اس کے خلاف ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ کھڑی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت. مڈ ٹرمز بھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی جو ہے نا میک اور بریک نہیں ہے مڈ ٹرمز بھی ان کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں ان کے 2 سال ہیں، اس کے بعد اگلی ٹرم میں وہ آ نہیں سکتے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت مجھے کچھ انڈیکیشنز یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان کو اپنی اب لیگیسی کی فکر ہے بہت زیادہ. بیکاز دیکھیں وہ ہر جگہ چیزوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو میری فرسٹ ٹرم تھی وہ تھی کہ جی میں نے سروائیو کرنا تھا اور میں نے امریکہ کو رن کرنا تھا، بٹ جو دوسری ٹرم ہے اس میں میں دنیا کو رن کروں گا. یہ ان کا ہی بیان تھا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ زیادہ ایمبیشس ہو گئے، لیکن یہ لیگیسی کی جو پرواہ جب آپ کو اتنی آ جاتی ہے نا تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ نیوکلیر پہ وہ پھر چھوڑیں گے نہیں، اس پہ وہ اس قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے. اور پھر پرابلم یہ ہے کہ کیسے دکھائیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی JCPOA جو ہے دنیا کا بدترین معاہدہ تھا، تو پھر آپ JCPOA پہ واپس تو نہیں جا سکتے. JCPOA میں 3.67% کی تو کیپ اس میں بھی لگا ہوا تھا نا، تو اب آپ کیپ پہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ کو 0% سسپینشن چاہیے، اور پھر آپ کو وہ 440 کلو گرام 60% ہے اور 2000 کلو گرام جو اس سے کم ہے تھوڑا، لیکن وہ بھی افزودہ ان کے پاس پڑا، اس کا بھی حل کرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ وہ کنسیشنز کچھ دے دیں. یہ جو سینکشنز ریلیف والی سائڈ ہے اس میں وہ 25% کی جو لاسٹ پروپوزل گئی ہے کہ 25% ہم جو ہے وہ منجمد اثاثے غیر منجمد کر دیں گے. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سینکشنز ریلیف وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوگی نا، کہ ایک دم اگر وہ میرا خیال ایک ایسا کارڈ ہے جس میں ایران بھی وہاں پہ بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر وہ ہمیں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کنسیشنز جو ہیں علی خامنائی کے ٹائم پہ بھی علی خامنائی خود اتنے تیار نہیں ہوتے تھے.
रूहानी उस वक्त थे जिन्होंने उनको कन्विंस किया था। दूसरी बार वो तो मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते थे, पेज़ेश्कियान ने उनको कन्विंस किया जी। था। और अब अच्छा, अभी लेकिन भी पेज़ेश्कियान के साथ अभी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हो रही है। सर मुझे इसी पे ब्रेक भी लेनी है, फिर ब्रेक के बाद मोहसिन नकवी साहब की जो पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात, सदर पेज़ेश्कियान, और इससे पहले जो उनकी IRGC यानी पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा है, लीडर हैं, उनके कमांडर, उनसे जो मुलाकात हुई है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि किसी न किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए ईरान को मनाया जा रहा है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप टाइम दे रहे हैं? और क्या मोहसिन नकवी साहब के ये इस बात के इम्कानात हैं कि वो बना सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।